بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کی ہیئرنگ انہوں نے رکھی تھی جو ٹیرف ریوائز کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 30 جون کو پچھلے ٹیرف کا ٹائم ختم ہو گیا اور آج ہم سپتمبر میں ہیں اور آج یہ طے کیا جانا ہے کہ اگلے 2026 کے لیے جولائی 2016 سے کیا ٹیرف ہوگا. تو ظاہر 4 مہینے تو پہلے یہ پاس کر چکے ہیں. ٹیرف سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کے الیکٹرک کی پوری جو پرائیویٹائزیشن کا نجکاری کا عمل ہے وہ لیگل ہے کہ نہیں. ہم نے وہاں پر سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ دیکھیے جس کمپنی نے اس کو خریدا اس کے مالک کا ہی نہیں پتا, وہ ایک آف شور کمپنی ہے. اس کمپنی نے دوسری کمپنی کو دے دیا, اس کا ہمیں نہیں پتا. دوسری کمپنی تیسری کمپنی کی بات کرتی ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا. 16 ارب روپے میں اس کے کھمبوں کی قیمت کے مطابق کے برابر اس کو بیچ دیا گیا اور کسی کو جو ہے وہ یہ موقع نہیں تھا. اس وقت مشرف کی حکومت تھی, ظاہر ایم کیو ایم یہاں پر تھی اور انہوں نے یہاں پر حکومت قائم کی بھی تھی, گورنر صاحب سب چیزیں ڈیل کرتے تھے اور انہوں نے مل کر اس کو بیچا تھا. پھر 2009 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی ایگریمنٹ کے اندر, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا. یہ پورا عمل جو ہے وہ لیگل فریم ورک میں نہیں آتا. ہم نے اس پر اعتراض کیا, اس کے جتنے لیگل پوائنٹس ہیں یہاں پر رکھے. اس کے بعد ہم نے یہ بات بتائی کہ دیکھیے آپ نے چلیں اس ایگریمنٹ میں بھی جو معاہدے کیے تھے, پہلا معاہدہ آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ ملازمین کو نہیں نکالیں گے اور ان ملازمین کو رکھنے کی وجہ سے 15 پیسے فی یونٹ ہر شہری سے چارج کریں گے, ہر کنزیومر سے چارج کریں گے. ہوا یہ کہ 15 پیسے فی یونٹ آج تک کنزیومر ادا کر رہے ہیں. ملازمین کو انہوں نے 5-7 سال پہلے فارغ کر دیا. آپ بتائیے کہ یہ پیسے لوگوں کو واپس کب ملیں گے؟ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے, نیپرا سماعتیں کر چکا ہے, فیصلہ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ بات بتائی کہ آپ کو یہاں پر 1100 میگا واٹ کا اضافہ کرنا تھا, لیکن انہوں نے اب تک نیٹ 350 میگا واٹ کا اضافہ کیا ہے, جبکہ ہماری کنزمپشن ہی اس کے مطابق آبادی کے بڑھنے اور کنزمپشن کے بڑھنے کی وجہ سے 1000 سے اوپر چلی گئی ہے. گویا ہم انتہائی ڈیفیشنسی کے اندر ہیں. ہمیں ملک بھر سے یہ بجلی لینی پڑتی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں وفاق بجلی دے, لیکن جو ہمارے ہی پیسوں سے یہ سب راج کر رہی ہے کہ الیکٹرک, اس کا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بجلی کی پروڈکشن میں اضافہ بھی کرے اور جو ان کے خرابیاں ہیں, لاسز ہیں, ان کو ختم بھی کریں. انہوں نے اپنے لاسز ختم نہیں کیے ہیں. اسی طرح سے میٹرز کا بہت بڑا ایشو سامنے آیا. ہم نے نیپرا سے بات کہی ہے کہ یہ جو تیز میٹر کی شکایت ہے, کوئی کسی کے پاس کراچی میں اس بات کا ایکسس نہیں ہے, وہ کسی نیوٹرل ادارے کے پاس جا کر اس میٹر کو چیک کروا سکے. لیکن یہ اپنی مرضی سے میٹر لگا دیتے ہیں, تیز چلاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھگتنا کنزیومر کو پڑتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب کیا ہوا؟ اب اس میں یہ ہوا کہ ابھی انہوں نے ان کو کہا ہے نیپرا والوں نے کہ اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے. اور وینس ہم نے ان سے بات کہی ہے کہ ہم کے الیکٹرک کے کسی بندوبست کو جو میٹر چیک کرنے کا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. ایک نیوٹرل جو ہے وہ اینٹی ہونی چاہیے, ادارہ ہونا چاہیے کہ جو ان بلوں کو چیک کرے تاکہ اعتماد ہو کہ یہ میٹر صحیح ہے کہ نہیں ہے. بوگس بلنگ کی شکایت عام ہے. روزانہ 2,500-3 ہزار لوگ ان کی 36 جو یونٹس ہیں, آئی وی سیز ہیں, اس کے اندر خوار ہوتے رہتے ہیں. ان کو داد رسی نہیں ملتی. اس کو ایڈمٹ کیا ہے نیپرا نے, ابھی صدوزئی صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ ایسا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے اوپر خود نیپرا کی رپورٹس کے الیکٹرک کے خلاف موجود ہیں اور جب یہ رپورٹس آتی ہیں تو کہ الیکٹرک عدالتوں میں چلی جاتی ہے, اسٹے مل جاتا ہے. اسٹے ختم کرانے کے لیے نیپرا کچھ نہیں کرتی. ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو اس لیے اس وقت تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو 10 سال میں ہمارا خون نچوڑا گیا ہے شہریوں کا, اور یہ صرف یہ غریب لوگوں کا بھی ہے, متوسط کا بھی ہے, یہ انڈسٹریلسٹ کا خون بھی انہوں نے نچوڑا ہے. انہوں نے جو ہے وہ یہ جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک ٹوکن کے نام سے جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمر لگا دیا جاتا ہے اور ان کو تقریباً کتنے 26-27 روپے 60 روپے کے حساب سے ان سے چارج کرتے ہیں. کنسٹرکشن جب تک ہوتی رہے گی یہ چارج کرتے رہیں گے. حالانکہ قانونی اعتبار سے جب انہوں نے کنزیوم کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد ان کو ریزیڈینشیل یا جو بھی ان کا کمرشل بنتا ہے اس کے مطابق چارج ہونا چاہیے. یہ انلیگل پیسے ہیں جو یہ وصول کر رہے ہیں. تو خون نچوڑنے کے, پیسے نچوڑنے کے انہوں نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں. کانٹریکٹرز رکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں. مختلف پارٹیوں کے دہشت گردوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. لوگوں کو رشوت کے طور پر ان کے بچوں کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں. اور کوئی آپ بات کریں تو یہ میڈیا میں اپنا انفلوئنس کرنے کے لیے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے ایک پورا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں صرف کمایا ہے. 16 ارب روپے کا انہوں نے خریدا تھا, 150 ارب روپے کا بیچ کے جا رہے ہیں. مالک کا ہمیں نہیں پتا. اور آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے اگر اتنا پروفٹ کمایا ہے تو ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں کراچی کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ کاپر کی وائریں ہٹا کے ایلومینیم کی وائریں لگانا شروع کر دی ہیں. تو اتنا بڑا جو اس کا بیچ کا اربوں روپے کے پیسے ہوں گے وہ کہاں چلے گئے؟ تو یہ ہمارے سارے سوالات آج نیپرا کے پاس ہیں اور یہ سوال ہم پہلے بھی کرتے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کوئی ایسی دھوکے بازی نہیں کرنے دیں گے کہ 2 دن کی ہیئرنگ ہوئی اور ہیئرنگ کے بعد فیصلہ وہی ہو گیا جو کے الیکٹرک نے چاہا. کے الیکٹرک
کو ایک سائز میں رکھنے کے لیے اور کراچی کے شہریوں کو 2.5 کروڑ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی نے انٹروینر بننے کا فیصلہ کیا اور ہم اب باقاعدہ یہاں پر سماعتوں پر آ رہے ہیں, اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا تو یہ مقدمہ سڑکوں میں بھی لڑیں گے. ہم عدالت میں بھی گئے اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 1.5 سال تقریباً ہونے کو آیا ہے, صرف ایک ہیئرنگ ہوئی جس میں ان کا وکیل نہیں آیا تھا, وہ ایڈجورن ہو گئی تھی. کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ ہماری پٹیشن پر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کورٹس کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا. اسے کنٹمپٹ آف کورٹ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے کوئی کنٹمپٹ میں نہیں کرتا. میں عدالتوں کے پر بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ کتنے کیسز ہیں جو ہائی کورٹس میں موجود ہیں, ان کو اسٹے دیا ہوا ہے. کوئی فیصلہ عوام کے حق میں نہیں ہوتا, کنزیومر کے حق میں نہیں ہوتا, کے الیکٹرک کے حق میں ہوتا ہے. عدالتی نظام اور ججوں کے اوپر سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ججوں کو دینے پڑیں گے. یہ ابھی جو آپ نے اپنا موقع پیش کیا تو کیا وہ سنوائی ہوئی کسی نہیں؟ 1-2 چیزوں پر تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم میٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی ہم کہہ رہے ہیں, یہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کر لیں. ایک آدھ اوور بلنگ والے ایشو کو انہوں نے کہا. اسی طرح یہ کام یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سلیب بنتا ہے 500 یونٹ 600 یونٹ کا, 600 پہ الگ پیسے لگتے ہیں اور 599 پہ الگ لگتے ہیں, تو جس دن میٹر ریڈر آتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ ابھی 2 یونٹ باقی ہیں, 10 یونٹ باقی, تو اگلے دن آتا ہے پھر وہ, تاکہ آپ کا سلیب بڑھ جائے. اور یہ ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسنیپ شاٹ جو ہے وہ بل میں لگایا کریں گے کس ڈیٹ کو انہوں نے جو ہے وہ میٹر ریڈنگ کی ہے. بہرحال جو انہوں نے کہا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ 10 سال میں جو کچھ انہوں نے کیا, جب تک اس کا حساب نہیں دیا جائے گا تو آگے کی ٹیرف کو کیسے جو ہے منظور کیا جا سکتا ہے. سر جیسے کہ آپ نے خود ہی سوال کیا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو بھی یہ سماعتیں بھی ہوتی ہیں, ان کی عوامی کچہریاں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو الیکٹرک کے قیدے میں. تو ابھی آپ لوگوں نے اسٹیپ اٹھایا ایز اے جماعت اسلامی, تو کیا نیا ٹیرف یہ پھر بھی پیش کر دیں گے؟ سر نہیں, اگر کریں گے تو دیکھیں ہم پوری بات کریں گے. دیکھیں میں آپ سے بہت کلیئر ہوں اس معاملے پہ کہ اب یہ فراڈ نہیں ہو سکتا کہ یہ آئیں, ہیئرنگ کریں اور کوئی بھی بات کنزیومر کریں یا انٹرپرینر کریں اور یہ اپنی مرضی سے فیصلہ دے کر چلے جائیں. اگر یہ اس طرح کریں گے تو پھر الیکٹرک کا آفس کا بھی گھیراؤ ہوگا اور نیپرا کے آفس کا بھی گھیراؤ ہوگا, پھر گورنمنٹ کا بھی گھیراؤ ہوگا. ان سب لوگوں کو انشاءاللہ یہ کراچی کے لوگوں کا ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ فراڈ اب ختم ہونا چاہیے بس. حافظ صاحب یہ 40 دن کی بلنگ جو یہ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ 40 دن کی ریڈنگ جو ہے, یہ 40 دن کا بل بناتے ہیں 30 ڈیز کی بجائے. وہ میں نے بتایا وہ کرتے یہ ہیں کہ 30 ڈیز میں جب بنانے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سلیب میں نہیں آتا, زیادہ پیسے نہیں مل رہے ہوتے, تو وہ کرتے ہیں کہ 2 دن 3 دن ڈیلے کر دیتے ہیں, 4 دن ڈیلے کر دیتے ہیں, تاکہ وہ سلیب کے مطابق پیسے جو ہے نا وصول کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک فراڈ ہے اور لوگوں سے زیادہ پیسے بٹورنے کا طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر امیڈیٹ جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں. اوکے, تھینک یو.